جاہل قوم کا سفیر محمد کریم مصر کا حکمران تھا۔ اچانک فرانس نے مصر پر حملہ کر دیا۔ نپولین فرانس کا بادشاہ تھا۔ محمد کریم اپنے ملک کے لیے جتنا لڑ سکتا تھا لڑا، لیکن بدقسمتی سے فرانس نے اس کو ہرا دیا اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ نپولین بوناپارٹ کے فوجیوں نے محمد کریم کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا۔ نپولین نے کہا، تم نے میرے بہت سے فوجی مارے، لیکن جس دلیری اور بہادری سے تم نے اپنا ملک بچانے کی کوشش کی، میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں۔ تم نے جتنے میرے فوجی مارے ہیں ان کا فدیہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرانس کے فوجی محمد کریم کو زنجیروں میں جکڑ کر مصر کے بڑے بڑے تاجروں کے پاس گئے۔ محمد کریم کا خیال تھا کہ وہ اس کی بھرپور مدد کریں گے، کیونکہ اس نے ان کی آزادی کے لیے ایک طویل جنگ لڑی تھی، لیکن مصر کے تاجروں نے اس سے منہ پھیر لیا اور فدیے کے لیے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ شام کو جب محمد کریم کو نپولین کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ نپولین نے کہا کہ میں تمہیں سزائے موت اس لیے نہیں دوں گا کہ تم نے میرے بہت سے فوجی مارے ہیں، تمہیں سزائے موت اس لیے دوں گا کہ تم ایک جاہل قوم کے لیے لڑتے رہے۔ آج جب میں عمران خان کو دیکھتا ہوں تو مجھے مصر کا محمد کریم یاد آ جاتا ہے۔ عمران خان بھی ایک جاہل قوم کے لیے لڑ رہا ہے، ایک ایسی قوم کے لیے لڑ رہا ہے جس کے نزدیک قوم کا سارا پیسہ چوری کر لینا اور 35 سال حکومت ملنے کے باوجود قوم کو غریب سے غریب تر بنا دینا کوئی جرم نہیں۔ یہاں آج بھی میاں دے نعرے وجن گے اور زرداری سب پہ باری ہے کہ فلک شگاف نعرے لگانے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ اور تو اور یہاں 10 سال تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہنے والا اور کشمیر کا نام تک نہ لینے والا فضل الرحمان بھی کشمیر کے نام پر اپنا نام نہاد آزادی مارچ شروع کرے گا۔ کیا ہم واقعی اتنے جاہل ہیں کہ اس شخص کو اپنا مسیحا جانیں گے جو ہمیشہ اسلام کو اسلام آباد کے لیے استعمال کرتا رہا اور وہاں پہنچ کر قومی مجرموں کا ساتھی بن گیا؟ اگر دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔